السلام علیکم۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ جانتے ہیں کہ داخلے کے لیے ضروری ہے، اور تمام طالب علموں کا کریکٹر سرٹیفکیٹ اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی داخلے کے لیے شاید چاہیے، اور باہر جانے کے لیے بھی پولیس ڈپارٹمنٹ سے ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کسی کا اگر کریکٹر ٹھیک نہیں ہے تو وہ کیا کرے، اس کو اس معاشرے میں رہنے کا حق حاصل ہے یا نہیں، پتہ نہیں۔ انسان تو دوسرے پر جو حق ہے وہ اپنا نافذ کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ برا ہے۔ رب تعالیٰ کی کائنات بہت بڑی ہے، رب تعالیٰ کی وسعت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ رب تعالیٰ گناہوں والے انسانوں کو بھی برداشت کرتا ہے، اور جو نیک پارسا ہوتے ہیں ان کو بھی برداشت کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے بس، یا بہت کھلا موقع دے رکھا ہے کہ آپ سوچ کے شعور کے ساتھ میری طرف آئیں، اور گناہ کر بھی لیے ہیں تو میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ انسان دوسرے کو معاف نہیں کرتا، انسان کریکٹر سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے کہ یہ بندہ شخص ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک بندہ جو بظاہر گناہ گار ہے، آپ کو کیا پتا اس نے توبہ تائب ہو کر راہ بدل لی ہے، رب تعالیٰ کی راہ پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ انسان کا اور رب تعالیٰ کا تعلق بہت ذاتی ہے، کسی دوسرے شخص کے حواس میں یہ نہیں آ سکتا کہ کون سا شخص کب تائب ہو گیا، کب توبہ کر لی اس نے۔ ہم بس ظاہری اعمال سے کسی حد تک کوئی فیصلہ یا رائے قائم کر سکتے ہیں، دل کی دنیا کی خبر ہمیں نہیں ہو سکتی، رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس لیے فتویٰ دینے سے پرہیز کریں اور اپنے تقوی پر ناز نہ کریں۔ فتویٰ اور تقویٰ سمجھ گیا نا آپ؟ تو ہم تقویٰ زیادہ پسند کرتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن میرے حال میں کوئی بھی عام آدمی بھی صاحب تقویٰ ہو سکتا ہے اپنی سوچ کے لحاظ سے، یا رب تعالیٰ کی خوشنودی کتنی وہ حاصل کر چکا ہے یا کتنا وہ طلبگار ہے، وی نیور نو، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایک اور خیال ہے کہ باہر کی دنیا میں جیلیں جو بنائی جاتی ہیں وہ اس طرح بنائی جاتی ہیں کہ وہاں پر جیلوں کی ذہن سازی ہو سکے، دوبارہ سے ان کی شخصیت کی تعمیر ہو سکے، اور دوبارہ سے ان کو جرائم سے دور کر کے معاشرے کا فعال رکن بنایا جا سکے۔ ہمارے یہاں جیلیں بہت زیادہ بھری ہوئی ہیں، گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی ہیں، اور ان کے اندر بھی جو جرائم ہیں اور جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، مطلب کیا بات کروں اس حوالے سے، چرس کے معاملات ہیں، قتل کے معاملات ہیں، جیلوں کے اندر چل رہے ہیں، اور جب جیل سے کوئی بندہ واپس آتا ہے تو وہ زیادہ بڑا گنڈا اور بدمعاش بن کے سامنے آتا ہے۔ تو جیلوں کا مقصد اصل میں تو ریفارم کرنا ہے، آپ کی شخصیت کو بہتر بنانا ہے تاکہ دوبارہ سے آپ معاشرے میں ری انٹیگریٹ ہو سکیں، دوبارہ سے شامل ہو سکیں۔ یہ کام اصل میں مغربی معاشرے کر رہے ہیں، اور صحیح معنوں میں وہ اپنے جیسے انسانوں کی قدر کرتے ہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں، پولیس والے بھی کہتے ہیں، اور حدیث بھی شاید ہے کہ ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر، یعنی آپ گناہ سے نفرت کریں، گناہ گار سے نفرت نہ کریں۔ یہ ہے وہ فلسفی جو باہر کے ممالک نے اختیار کر لی ہے۔ جب آپ گناہ سے نفرت کرتے ہیں تو آپ یہ گنجائش رکھتے ہیں دوسرے کے لیے کہ وہ توبہ طائب ہو سکتا ہے، وہ معاشرے کا فعال رکن دوبارہ بن سکتا ہے۔ جب آپ گناہ گار سے نفرت کرتے ہیں تو آپ اس کو دعوت نہیں دے سکتے، آپ اس کو دوبارہ سے ایک فعال رکن معاشرے کا نہیں بنا سکتے۔ یہ مسئلہ ہے۔ شکریہ۔